آپ کی شاعری کا آغاز ہوا سفر وہ ہم جی جانیں گے کیسا رہا, کیسے سٹارٹ. جب میں یونیورسٹی میں گیا علی گڑھ یونیورسٹی فیصل آباد میں, وہاں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے سوسائٹیز کا. وہاں پھر چیزیں ڈیولپ ہوئیں, شاعروں سے ملاقاتیں ہوئیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ مذاق میں کیا تھا کہ چلے یونیورسٹی مذاق میں ہے. مذاق میں شاعری. پہلے وہ اچانک نظر آیا اسے دیکھا, ہاں پہلے وہ اچانک نظر آیا اسے دیکھا, ہاں. پھر دل نے کیا اور تقاضا اسے دیکھا. واہ واہ. وہ پل تو میری آنکھ سے جاتا ہی نہیں ہے, وہ پل تو میری آنکھ سے جاتا ہی نہیں ہے. ایک روز دریچے سے وہ جھانکا اسے دیکھا. واہ. اچھا کبھی ایسا ہوا کسی بندے نے آپ کو کہا یار میرا دل ٹوٹ گیا ہے, کوئی دکھی شاعری مجھے. یہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. جی لوگ تو سچویشن بتا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہو گیا اب ایسا لکھ دو مجھے. بھائی آپ خود جو لکھنا چاہتے ہیں یا کسی کو کہنا چاہتے ہوں کہہ دیں. یہ شاعری کاپی پیسٹ تھوڑی ہے, یہ تو مطلب آپ کی جو اظہار ہے وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. وہ آپ کر سکتے ہیں, ہم مطلب, اور ہونا بھی یہ چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں آدمی بیٹھے جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں, کیا آدمی بیٹھے کے ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں, اس میں ملتان میں بڑا اچھا ایک دور میں ماحول تھا, چائے خانے بڑے آباد ہوتے تھے, شاعر ادیب بہت بیٹھتے تھے, ڈسکشنز ہوتی تھیں. اب وہ چیزیں کم ہو گئی شاید موبائل آنے کی وجہ سے, اور وہ تنظیمیں کم اس طرح کے کام کرتی ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں وہ محبت کو چھپا لیتے ہیں, محبت کو ظاہر نہیں کرتے. عشق اور مشق تو چھپتے ہی نہیں ہے نا, تو وہ کیا چھپا لیں گے آپ کی باتوں سے, آپ کے انداز سے, آپ کے موڈ سے, آپ کی خوشی سے, آپ کی اداسی سے نظر آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دس از می آسمان نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں آسمان's وائبس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے, جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں, ملتان کی جانی پہچانی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, مبشر سعید صاحب, جو کہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا, آپ بتائیے. جی سب اچھا. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا. اچھا جی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مبشر صاحب جو ہیں وہ بڑی ہی پیاری شاعری کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہنر جانتے ہیں. محبت ایک ایسی میں سمجھتی ہوں چیز ہے جس کو محبت کو جو ہے وہ لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر جو ہے وہ مبشر کو آتا ہے. تو ان کی شاعری بھی سنیں گے, ان کی جرنی کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو اتنی ساری ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے, شاعری کو بھی ساتھ لیتے ہوئے, ادب کو کس طرح لے کر چل رہے ہیں, ادب کو کس طریقے سے فروغ مل رہا ہے, یہ ہم ان سے جانیں گے. مبشر, سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے شاعری کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن جو آپ کی شاعری کا آغاز ہوا سفر وہ ہم جانیں گے کیسا رہا, کیسے سٹارٹ کیا. شاعری کا سفر تو پڑھنے سے ہوا تھا. پہلے میں نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا, ایک دور میں جو ہے عمران سیریز سے شروع کیا تھا, پھر ڈائجسٹ وغیرہ کچھ پڑھے, لیکن یہ کم سلسلہ تھا. لیکن جب میں یونیورسٹی میں گیا, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں, وہاں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے سوسائٹیز کا, لٹریری سوسائٹی, ڈبیٹنگ, کیرتن ناتھ کلب, ڈرامیٹکس وغیرہ. تو وہاں میں نے پھر جانا شروع کیا. وہاں پھر چیزیں ڈیولپ ہوئیں, شاعروں سے ملاقاتیں ہوئیں. جو لٹریری سوسائٹی ہے وہ ہفتہ وار یا 15 دن میں تنقیدی کلاس منعقد کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک سیمسٹر میں وہ طرحی مقابلہ کی مصرع دے دیتے ہیں یا نظم کا عنوان. تو وہاں سے ابتدا کی تھی. آپ کہہ سکتی ہیں کہ مذاق میں کیا تھا کہ چلیں یونیورسٹی میں ہے, مذاق میں شاعری. وہ مطلب لائک پلان نہیں تھا کچھ, بس یہ تھا کہ کچھ سیکھا جائے ان سوسائٹیز میں جا کے کہ ڈبیٹ کیسے لکھی جاتی ہے, یا کرتے کیسے ہیں, یا کچھ کلب کیا کرتا ہے, یا وہاں پہ کچھ مینیجریل کلب بھی تھے. تو وہ بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا, بس کیونکہ اندر چیزیں تھیں, کیونکہ میں پڑھتا تو تھا شاعری یا لٹریچر کی فارم. تو وہ پھر وہاں چیزیں دیکھ کے, شاعروں سے مل کے, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہلکر باب ذوق فیصل آباد, اس کا بڑا رول ہے. وہاں ہم گئے دوست, وہاں اچھے شاعروں سے ملاقاتیں کی. تو جب آپ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ جو آپ کے اندر چیزیں پک رہی ہوتی ہیں, وہ کسی نہ کسی فارم میں باہر آتی ہیں. تو اس ماحول نے جو ہے نا وہ میں کچھ لکھنے لگ گیا. صحیح. اچھا, ظاہر سی بات ہے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا, پلانس میں بھی نہیں تھا. بالکل بھی. تو پھر کیسا رسپانس ملا جب آپ نے لکھنا شروع کیا شاعری؟ رسپانس کا تو نہیں تھا ذہن میں بھی کیا ہونا چاہیے, لیکن میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا کتاب پڑھنے کا. آہستہ آہستہ میں پھر کتاب میں شاعری پڑھنا شروع کی, نثر پڑھی, کالم اس دور میں ہم نے بہت پڑھے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ انگلش کی چیزیں پڑھی, جو ہمارے دوست انگلش لٹریچر پڑھتے تھے. تو وہاں رسپانس تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا اس ٹائم, کیونکہ مجھے
شاعری کے اوزان وغیرہ وہ بیسک چیزیں نہیں آتی تھیں اتنی. لیکن میں کتاب کی طرف چلا گیا, اچھے لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں, ڈسکشن سیشن کافی اٹینڈ کیے, تو وہ چیزیں میچور ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر آہستہ آہستہ شعر لکھتے گئے, مشاعرے پڑھے, 2 کتابیں چھپ گئی اب تو وہ جو سلسلہ ایک بے قاعدہ شروع ہوا تھا وہ باقاعدہ ہے. تو وہ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم ایک ایڈمنسٹریٹر ہو اور ساتھ جو ہے وہ شاعری, تو میں انہیں بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ جو ہے میرا پروفیشن ہے, بائی پروفیشن میں ایڈمنسٹریٹر ہوں اور بائی پیشن میں شاعر ہوں. میں روزانہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں, کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں, کسی شعر پہ کسی غزل پہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, میوزک سنتا ہوں, جو آرٹ کی جو بھی فارم ہے مجھے پسند ہے. اچھا, پہلا شعر آپ کو یاد ہے جو آپ نے پہلا شعر لکھا؟ وہ اسی جو ہماری سوسائٹی ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ طرح مقابلے کراتی ہے, اس میں کوئی غزل تھی, اب وہ میرے ریکارڈ میں نہیں ہے, نہیں یاد ہوگا. یاد نہیں ہے. اچھا, گھر میں بھی یہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے لکھنا شروع کیا تو گھر میں بھی آپ نے پہلا جو ہے نہیں, گھر میں نے اتنا نہیں بتایا, نہیں بتایا تھا, کچھ ایسا ماحول نہیں تھا لٹریچر کا. تو یہ تو پھر جب میری پہلی کتاب چھپی اور وہ پھر سب کے ہاتھوں میں آئی, انہوں نے دیکھا. اچھا, اور مزے کی بات بتاؤں کہ شاید اس وقت بھی اتنا رسپانس نہیں تھا, لیکن وہ جیسے یہ سوشل میڈیا زیادہ ہوا ہے اور پھر فیملی کے لوگ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, یا جیسے ہے نا گھر کے باہر سے کوئی لوگ تعریف کریں, تو وہ ملتان میں کچھ میں نے مشاعرے پڑھے تو وہ کچھ لوگوں تک اس کی ویڈیوز یا تصویریں یا رپورٹیں پہنچی. تو پھر انہوں نے میرے فیملی ممبر سے پوچھا بھی یہ آپ کا کچھ یہ کزن وزن کوئی یہ, تو تب پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تم تو شعر کہتے ہو, فلاں بندہ تمہاری تعریف کر رہا تھا. تو مجھے لگا نہیں, اب معاملہ ٹھیک ہے, اب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح کام کر رہا تھا, جو شاید پہلے اتنی سپورٹیو نہیں تھے, لیکن اب مجھے اچھا لگتا ہے سب دوستوں کو. جیسے آرٹ کو دیکھیں نا, جس میں اگر کوئی شاعر ہے یا پھر کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی کام کر رہا ہے, تو ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی نا اس کو بڑے ہی مشکل سے ڈائجسٹ کرتی ہے. بالکل ایسے, مطلب ہمارے یہاں اسپیشلی شاید ایک ملتان ایسا شہر ہے, ہمارے اس ساؤتھ کی بات کریں تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے. مطلب بڑے شہروں میں جائیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, بہت زیادہ مل جاتی. ہاں. اچھا, ادبی بیٹھکوں کی حوالے سے بھی بات کروں گی. ادبی بیٹھک جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, جو شاعر ہیں, لکھنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں ادبی بیٹھکیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں یا ادبی بیٹھکیں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں, اس میں ملتان میں بڑا اچھا ایک دور میں ماحول تھا, چائے خانے بڑے آباد ہوتے تھے, شاعر ادیب بہت بیٹھتے تھے, ڈسکشنز ہوتی تھیں, چائے کا کپ اور ساتھ میں جو ہے کسی کی کتاب آ گئی, کوئی دوست باہر سے آیا ہوا ہے, یا جو اپنا سرکل ہے وہ بیٹھتا تھا, ڈسکشن ہوتی تھی. ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے, اور ملتان میں جو ادبی تنظیمیں بہت فعال ہوتی تھیں اس حوالے سے کہ وہ تنقیدی اجلاس کراتی تھیں, اس میں کتاب کی رونمائی کرا لی, کوئی خدا نہ خاصہ فوت ہو گیا اس کا ریفرنس کرا لیا. اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں شاید موبائل آنے کی وجہ سے, اور وہ تنظیمیں کم اس طرح کے کام کرتی ہیں. اب وہ سب سے آسان کپ آف ٹی ہے, مشاعرہ کروا لیں. تو وہ مشاعرے تو ہو رہے ہیں ہمارے ملتان میں اور باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جو ادبی بیٹھک والا ماحول جو آپ نے کہا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا. اچھا, پھر پہلے تھا. اچھا, ہمارے ہاں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں حسد, یہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, چاہے آپ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ آپ کو اپریشیٹ کم کریں گے, اور آپ میں جو ہے وہ تنقید آپ پہ زیادہ ہو جائے گی, کرٹیسائز کریں گے. اچھا, کوئی غلطی نہیں ہوگی, لیکن جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ نکال لیں. آسما دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر پاتے نا وہ پھر تنقید کرتے ہیں, بلکہ وہ پھر پرسنل ہو جاتے ہیں. میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ آپ کے کپڑوں کو بھی ڈسکس کریں گے, آپ کے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شعر کیسا کہہ رہے ہیں, یہ نثر کیسی لکھ رہے ہیں, یا پینٹر کیسا ہے, کیلیگرافر کیسا ہے. وہ آپ میں سے پھر ایپ جو ہی کرتے ہیں, جو پتہ نہیں ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے. شاید چھوٹے شہروں میں زیادہ ہوگا, بڑے شہروں میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہے. تو میرے خیال سے ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی پازیٹیو کام کر رہا ہے, اگر وہ پازیٹیو ہے تو تعریف کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, آپ اپریشیٹ کریں گے تو آپ کے کام کو بھی اپریشیٹ کیا جائے گا, حوصلہ ملتا ہے آپ کو. اچھا, ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ یار وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے نا, ہمارے ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا, کچھ اچھی شاعری بھی سناتے جائیں. میں سناتا ہوں کچھ چیزیں. پہلے وہ اچانک نظر آیا اسے دیکھا, پہلے وہ اچانک نظر آیا اسے دیکھا, پھر دل نے کیا اور تقاضا اسے دیکھا. اور وہ پل تو میری آنکھ سے جاتا ہی نہیں ہے, وہ پل تو میری آنکھ سے جاتا ہی نہیں ہے. ایک روز
दरीचे से वो झांका उसे देखा, वाह वाह क्या वो पल तो मेरी आंख से जाता ही नहीं है, एक रोज दरीचे से वो झांका उसे देखा, एक शाम वो कुछ ऐसा खुला मुझ में सिमट कर, एक शाम वो कुछ ऐसा खुला मुझ में सिमट कर, मैं जैसा समझता था सो वैसा उसे देखा। वाह वाह क्या बात है। और मैं 3 शेर और सुना देता हूँ इसी की कंटिन्यूटी में कि मौसम है खुशगवार मेरे साथ साथ चल, ए रश्के नो बहार मेरे साथ साथ चल, वाह दुनिया बड़ी फजूल है बिल्कुल फजूल है, दुनिया बड़ी फजूल है बिल्कुल फजूल है, दुनिया को छोड़ यार मेरे साथ साथ चल, वाह वाह क्या चलना चलना भले मुहाल है दश्ते गुमान में, चलना भले मुहाल है दश्ते गुमान में, फिर भी यकीन शियार मेरे साथ साथ चल, उल्फत उल्फत तेरा वजूद है, उल्फत मेरा वजूद, वाह क्या बात, उल्फत तेरा वजूद है, उल्फत मेरा वजूद, कर इसका एतबार मेरे साथ साथ चल, मुझको दवाम बख्श दे अपने विसाल से, मुझको दवाम बख्श दे अपने विसाल से, यानी तू बार बार मेरे साथ साथ चल। वाह वाह क्या बात है। अच्छा हमारे यहाँ बड़ा अब ये ट्रेंड आ गया, पहले शायरी बड़े कम लोग जो है वो पसंद करते थे, पढ़ते भी थे, भेजते भी थे। आजकल जो है हमारी नौजवान नस्ल स्पेशली वो मोहब्बत का इजहार जो है वो इस तरीके से करती है कि शायरी के जरिए, तो मैं समझती हूँ ये एक बेहतरीन जरिया भी है शायरी। शायरी मोहब्बत का दूसरा नाम भी है। हाँ तो मतलब आप मोहब्बत करते हैं तो अल्फाज इस तरह का चुनाव रखते हैं कि वो दूसरे के दिल तक जो है वो पहुंच जाए। तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, मतलब किस तरीके से हम देखिए बात ये है कि शायरी एक मीडियम है, शायरी एक सोर्स है, शायरी एक इंस्पिरेशन है, और ये शायरी फीलिंग से आती है, तो फीलिंग के इजहार के लिए शायरी का इस्तेमाल, आपका पहला सवाल था, तो बेहतर फॉर्म में कर लेना चाहिए, इसमें कोई दूसरी कोई राय नहीं है। दूसरा ये है कि देखें मोहब्बत जो है वो एक नेचुरल जज्बा है, एक कुदरती अमल है, और ये हर जी रूह को होती है और होनी भी चाहिए। उसके इजहार के लिए शायरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, हो रहा है, अब ज़्यादा है बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे पास जो है व्हाट्सएप और टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारी शेयरिंग वो वीडियो के फॉर्म में भी हो रही है, और लिख के भी हम फेसबुक पे लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भले हमारे काम आए ना आए, किसी और के काम आ जाती है नहीं कहीं ना कहीं तो आपके भी काम आती होगी नहीं बिल्कुल, मोहब्बत तो फिर मतलब आपको मोहब्बत आपको भी तो हुई हो, बिल्कुल ये आप कह नहीं सकते, मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि मोहब्बत नहीं हुई, इजहार कर लेना चाहिए, हाँ जरूरी है। अच्छा आप क्या समझते हैं, बहुत सारे कम लोग होते हैं वो मोहब्बत को छुपा लेते हैं, मोहब्बत को जाहिर नहीं करते, वो बड़ा एक स्लैंग सा है बात के, इश्क और मुश्क तो छुपते ही नहीं है ना, हाँ। तो वो क्या छुपा लेंगे आप, आपकी बातों से, आपके अंदाज से, आपके मूड से, आपकी खुशी से, आपकी उदासी से नजर आ जाती है। अच्छा डिपेंड करता है, शायरी भी कभी कभी आप बहुत उदास हो तो कभी इस तरह से होता है कि आप उस तरह की उदासी वाली शायरी जो है वो आपके कहते हैं ना ऐसे उतर आती है ना। हाँ। अच्छा फिर जो है कभी आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो खुशी का इजहार जो है वो आप फौरन से ऐसे आमद हुई और फटाफट जो है वो लिख लिया, तो इन दोनों का भी ये मैं इनको मूड्स कहता हूँ, कभी आप खुश हैं, कभी उदास हैं, कभी हैरान हैं, हाँ। अच्छा, और आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, जो आपके अंदर एक एनवायरनमेंट चल रहा है, हाँ। वो आप देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, हाँ। तो फील करके उस लम्हों को, किसी भी लम्हे को, उदासी के लम्हे को या खुशी के लम्हे को लिव करके जो आप शेर कहेंगे या जो आप कलाम करेंगे उसमें तासीर होगी, तो लम्हों को लिव करें और उनको खबर ना बनाएं, लिव करके प्रॉपर शायरी की फॉर्म में या वो फॉर्म जो एक्सेप्टेबल है उसमें लिखें, यकीनन वो तासीर रखते हैं लफ्ज़ और लोगों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारे शोरा हैं बहुत सारे इस हवाले से उनकी राय भी है कि हमें जो है शायद बहुत सारे शायर इस तरह से कि एक तो उनकी जो मुआशी सूरत हाल है वो थोड़ी इस तरह से उनकी कंडीशन नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा अपनी किताबें छपवा सकें, जैसे आजकल महंगाई का दौर है तो हुकूमत की तरफ से उनके भी रहती हैं कि जी हुकूमत हमें सपोर्ट करे, कुछ हमें इस तरीके से। आपकी क्या राय है इस बारे में फाइनेंस? अच्छा देखिए शायर ना एक इंसान भी है,
بہت سارے لوگ لکھنا بھی چھوڑ دیں. میں اس پہ جو میری رائے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں شاعر ایک انسان بھی ہے. انسان مطلب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں ایک ہسبینڈ بھی ہوں, میں ایک باپ بھی ہوں, میں ایک بیٹا بھی ہوں, میں ایک جگہ پہ جاب بھی کرتا ہوں. تو اور آپ کے اندر کریٹو آدمی بھی ہے. جب آپ چیزوں کو مکس کریں گے یا آپ اس طرح سے لیں کہ ہر چیز کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ دوسری چیز ڈسٹرب ہوگی. آپ نے جو بات کی معاشی مسائل, اچھا معاشی مسائل تو ہمارے ایک کچھ یہ جو سیٹ اپ ہے, میں اس کے ڈیپ ڈیپتھ میں نہیں جاتا کہ اپرچونیٹیز اتنی نہیں ملتی لوگوں کو جابس کی, یا گورنمنٹ اتنی سپورٹ نہیں کرتی, تو اس وجہ سے بھی بے روزگاری تو ہے. لیکن میں جو میرے ساتھ دوست اٹیچ ہیں, بچے یا میرے شاگرد یا میرے گروپ میں لوگ ہیں نئے, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ نے کریٹو آدمی رکھا ہے, اس کو آپ زندہ رکھیں, لیکن آپ کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ آپ سوسائٹی میں سسٹین کر سکیں. اچھا فار ایگزامپل ہم نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں یونیورسٹیز میں, خاص طور پہ بہت ان کو بوم ملتا ہے لٹریچر کی کسی بھی فارم کی وجہ سے, وہ سنگر ہوں, وہ شاعر ہوں, پینٹر ہوں, یا ڈرامیٹکس میں بہت یونیورسٹی دور میں کر گئے ترقی, لیکن وہ ان کا کانسنٹریشن اسٹڈیز پہ کم ہو جاتی ہے, جی پی کم ہو جاتا ہے. بعض تو ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں پوزیشنز کے بچوں کو ڈگریاں نہیں ملی. اچھا اب نہیں ملی تو اس کا نقصان تو ان کو ہونا ہے. ان کا جو پیشن تھا آرٹ کی کسی بھی فارم کا, چلے اس میں تو وہ بوم کر گئے, ترقی لے لی, باقی چیزیں نیچے چلی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو پیشن ہے اس کو بھی جاری رکھیں, لیکن آپ نے جو پڑھنا ہے, جس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس میں ایک لیول پہ جا کے بہت محنت کر لیں اور اپنا گول اچیو کر لیں. شاعری تو آپ ساری زندگی کرتے ہی رہیں گے. وہ لوگ جو کسی بھی آرٹ کی فارم سے ریلیٹ ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر چلانے کے لیے اسکل زیادہ سے زیادہ سیکھیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں بہتر پڑھیں تاکہ جابس مل جائیں. اچھا اب کتاب کم چھپ رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں, دیکھیں جو ہمارے یہاں اکنامکس کی صورتحال ہے بہت بری ہے. واقعی جو ہمارے پبلشرز دوست ہیں وہ اس بات کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ ایک تو کوئی سبسڈی ریٹ نہیں ہے پیپر کا, اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو کتاب بہت مہنگی چھپتی ہے. اچھا یا تو ہمارے یہاں کتاب کلچر بہت اچھا ہو, مطلب ہمارے یہاں مطلب ملتان میں نہیں پورے پاکستان میں تو وہ جو رائٹرز ہیں وہ کتاب چھپوا لیں اور لوگ خرید بھی لیں, لیکن وہ کتاب کلچر کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس لیے کتابیں کم چھپ رہی ہیں اور وہ مہنگی بھی اس لیے بھی کم چھپ رہی ہیں. تو یہ مکس اوور آل سچویشن ہے. اس کو گورنمنٹ تھوڑا بہتر کرے تاکہ کتابیں, بہت باقی اچھے لوگ ہیں جن کی کتابیں چھپنی چاہیے, جو بیچارے مالی استحکام نہیں ہے ان کا تو وہ نہیں چھپواتے. ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا رواج بھی شاید ختم ہوتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, مطلب زندگی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں بک کھولیں اور پھر پڑھنا شروع کریں. اور دیکھیں میں تو ایسا لگتا ہے کہ الماریاں جو ہیں ہماری وہ کتابوں سے تو بھری ہوئی ہیں, لیکن وہ بس کتاب الماری کی زینت بنی ہے. نہیں اب تو کپڑوں سے اور باقی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. دیکھیں یہ ہر کسی کا انڈیویجول کا رول ہے, میرا رول ہے, آپ کا رول ہے, اس سوسائٹی میں رہنے والے ہر شخص کا رول ہے. لیکن یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ کتاب کی اہمیت نہیں ہے. آپ کتاب پڑھیں, کتاب کی لمس کو فیل کریں, کتاب میں رائٹر نے جو لکھا ہے اس کو فیل کریں, اسے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں, اپنا معاشرہ بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اچھا وہ بہت سارے دوست اس بات کا بھی گلہ کرتے ہیں یا کرتے ہیں بھی کتاب کی کیا ضرورت ہے, ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں. دیکھیں میں ڈیجیٹل چیزیں بھی اہم ہیں, میں یہ نہیں کہتا اہم نہیں ہے. ہمارے یہ جو یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک یہ بھی اہم ہے, ان کی بھی اہمیت ہے, لیکن ان کے آنے سے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, بڑے وثوق سے میں پاکستان سے باہر رہ کے آیا ہوں, اور وہ ہم سے کم از کم 100-150 سال وہ لوگ آگے ہیں. وہ آئی ٹی اسکل یا آئی ٹی جو ہمارے پاس اب ہے ان کے پاس بہت پہلے آ چکا تھا. تو دیکھیں ان کے ہاں کتاب اب بھی چھپ رہی ہے, ان کے ہاں کتاب اب بھی لاکھوں میں چھپتی ہے اور وہ خریدی جاتی ہے. مطلب وہ سفر کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, باغ میں بیٹھے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, ٹرام میں, میٹرو میں, کتاب تو ان کی زندگی کا آپ پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہم جن لوگوں کو کاپی کرتے ہیں وہ اور طریقے سے تو کر لیتے ہیں, لیکن جس فارم میں بہتر کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. کتاب پڑھنی چاہیے ہم سب کو, جو پڑھ سکتے ہیں, مطلب جو اردو پڑھ سکتے ہیں, انگلش پڑھ سکتے ہیں یا سرائکی پڑھ سکتے ہیں, جس بھی لینگویج میں کتاب چھپی ہے آپ خریدیں, خرید کر پڑھیں. یہ بھی ضروری ہے کہ خریدیں ضرور. نہیں دیکھیے مطلب گفٹ بھی مل جاتی ہے, مل جاتی ہے, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم شام کو دوست بیٹھ کے 10,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں 3-4 لوگ,
ٹھیک ہے, تو 100-150 کی 200 کی کتاب نہیں خریدتے. چیک دیکھ لیں آپ ایک جو ہے انالیسس اپنے دوستوں کا کر لیں, اپنی سوسائٹی محلے کا کر لیں, دیکھیں ڈکلائن ہے, اس کو بہتر کرنا چاہیے. سوشل میڈیا آیا, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا رجحان اب تیزی کے ساتھ ہے, بہت زیادہ. اب جس طریقے سے جتنے بھی شعراء حضرات ہیں وہ اپنے پیجز انہوں نے بنا لی ہیں, وہاں پر اپنی شاعری انہوں نے وہاں پر لکھنا شروع کر دی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اس حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شاعری اٹھائی اور اس کے نیچے جو ہے وہ اپنا نام لکھا اور جناب تخلص بھی چینج کیا اور جناب وہ تو جو ہے نا وہ ہمارے یہاں تو ایک تو کاپی رائٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے, دوسرا جانبداری کا بھی نہیں ہے. تو وہ مطلب بعض دفعہ تو جو ہے نا وہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ مجھے ہی جو ہے نا وہ شعر لکھ کے بھیج رہا ہوتا ہے میرا اپنا, اور نام نیچے اس نے اپنا لکھا ہوتا ہے. یا بہت ساری ویڈیوز ایسے سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے کل ہی لکھے ہیں اور جناب یہ سنیں, اور نیچے جناب وہ شعر ہم سنتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں اور نام جو ان کا ہو, تو وہ ہمارے یہاں تھوڑا دیانتداری کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں اگر میں کسی کا شعر صاحب کو سناؤں تو میں بتا دوں یہ فلاں شاعر کا, یا میں ایون فیس بک پہ لکھ دوں یا اسٹیٹس پہ لگا دوں, تو نام لکھنے میں کیا حرج ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے نا یہ, اگر آپ کوئی اپنی پکچر لگا رہے ہیں تو آپ لازمی جو ہے وہ شاعری, وہ اکثر میں بھی کر لیتی ہوں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ نام نیچے جو ہے مینشن جس کا یہ شعر ہے اس کا جو ہے وہ لازمی نام مینشن ہونا چاہیے تاکہ اس کی شاعری کو بھی پتہ چلے اور لوگ اس کو پڑھیں, اس کو سنیں. ہمارے یہاں جان ایلیا صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں سب کہ میری شاعری ہے بھی یا نہیں ہے, تو مطلب وہ اس طرح کی شاعری ہوتی ہے کہ اس کے نام نیچے جان ایلیا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. آپ کے ویسے فیوریٹ شاعر کون سے رہے ہیں؟ بہت سارے شاعر ہیں مطلب جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں, جن کو میں پڑھتا رہتا ہوں. کچھ کے نام میں لے سکتا ہوں, شکیب جلالی, ثروت حسین, اسی طرح عباس تابش, انجم سلیمی, عرفان صدیقی صاحب انڈیا سے, اسد بدایونی صاحب انڈیا سے, تو بہت سارے لوگ ہیں. ظفر اقبال پاکستان سے ہیں, بہت اہم نام ہے, ناصر کاظمی. تو یہ سب وہ شاعر ہیں جن کو بار بار پڑھنا چاہیے, اور جب بھی آپ ان کو پڑھیں یہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سکھا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ آپ پیار محبت والی تو جو شاعری ہے اس کو تو ہم زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے میسیجز جو ہماری عوام میں, ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ بیداری کی صورت میں جو ہے وہ والے شعر جو ہیں وہ شاید ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, شاید ہم ان کو سمجھنا یا پڑھنا بھی سمجھنے تھوڑا سا انٹرسٹ کا بھی مسئلہ ہے سوسائٹی میں, اور سمجھنا بھی شاید نہیں چاہتے, سمجھنا چاہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں. آج کل دیکھتے ہیں دکھی شاعری بھی بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں تو فوراً سے جو ہے وہ دکھی شاعری. آپ تو لگتا ہے کہ ہر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے اور وہ اس طرح کی شاعری سنائے جا رہا ہے یار. اچھا کبھی ایسا ہوا کسی بندے نے آپ کو کہا یار میرا دل ٹوٹ گیا ہے, کچھ دکھی شاعری مجھے؟ یہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے جی. لوگ تو سچویشن بتا رہے ہوتے ہیں ایسا ہو گیا, اب ایسا لکھ دو مجھے. بھائی آپ خود جو لکھنا چاہتے ہیں یا کسی کو کہنا چاہتے ہوں کہہ دیں, یہ شاعری کاپی پیسٹ تھوڑی ہے. یہ تو مطلب آپ کے جو اظہار ہے وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم مطلب اور ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں آسما, یہ شاعری وہ نہیں ہے کہ آپ جناب اینٹیں اکٹھی کریں اور ریت لائیں اور سیمنٹ لائیں اور مکان کھڑا کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے جذبات کا معاملہ ہے, یہ آپ کی آبزرویشن کا معاملہ ہے, یہ آپ کتنے سینسٹیو ہیں وہ معاملہ ہے. تو وہ یہ تو بڑی پریشیس چیزیں ہیں. شاعر خود بھی بڑا حساس ہوتا ہے, جہاں شاعر سینسٹیو, ہم شاید اتنی چیزوں کو فیل نہیں کر رہے ہوتے, اگنور کر رہے ہوتے, لیکن جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ بڑا ڈیپلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ارد گرد کی ہمارے جو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں حالات چل رہے ہیں, مطلب مہنگائی ہے تو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں, کس طریقے سے فیس کر رہے ہیں. اگر کوئی محبت میں جو ہے گرفتار ہے یا کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, وہ ان کو بڑا ڈیپلی محسوس کر کے اور اس کو اپنے لفظوں کے فیلنگز کا نام ہے نا شاعری. اور جتنا آپ کسی بھی ماحول کو, کسی بھی بات کو سوچتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں, بلکہ میں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں, کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اتنا وہ پیور فارم میں پھر آپ کی اظہار میں آ جاتی ہے. اچھا ہماری نوجوان نسل, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں, اب پڑھائی بھی جو ہے وہ ہماری, آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم ہماری, کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ 2-3 کام ضرور کرے. ایک تو وہ پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائے. دوسرا یہ جو یونیورسٹی یا کالج کا یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, کہیں 2 سال یا 4 سال, اس کو اس طرح سے گزارے کہ جب وہ 2 سال یا 4 سال گزر جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ لرن کر کے جائیں.
ایک اور اہم بات کہ کسی بھی سبجیکٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسکلس کو بھی امپروو کریں. اچھا اسکلس یہ بڑا اہم، کوئی پوچھ سکتے ہیں اسکلس کیا ہیں. اسکلس وہ چیزیں ہیں جو اس دور میں ڈیمانڈ ہے کسی بھی جاب کی یا سوسائٹی کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کو جس طرح کی اسکلز پاکستان میں اور باہر چاہیے وہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ ضرور سیکھیں. اور جب کوئی فزکس کا آدمی ہے تو وہ فزکس بھی ضرور پڑھے، لیکن اب یہ جو ٹائم ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے تو اس کو آئی ٹی کی بھی کچھ بیسک نالج یا کورسز کر لینے چاہیے. یہ میں مثال سے سمجھایا. تیسرا محنت کریں جی، محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، اور کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ سب کر لیں تو زندگی بہت ہی اچھی گزر جائے گی. اگر نہیں کرتے ہم، مطلب ایک طبقہ وہ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ یونیورسٹی میں شاید یا کسی بھی ادارے میں، یونیورسٹی تو میں نے نام لے لیا، کالج میں بھی وہ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پھر ٹائم پاس کر کے ہی آئے گا، کچھ گین کر کے نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جو لوگ شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں، بچیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں مرد حضرات تو بہت سارے شاعری کر رہے ہیں، لیکن خواتین بڑی کم ہیں، یا بہت ساری خواتین اس طرح کی بھی ہیں جو شاعری کر رہی ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مرد ڈومینیٹ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاعری ہمیں نہیں کرنے دی جاتی، مشاعروں میں حصہ نہیں لے پاتی، بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے شاعری جو ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں؟ دیکھیں آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی. پہلی بات تو تھوڑا سوسائٹی کی ایکسیپٹیبلٹی کا معاملہ ہے، وہ یقیناً انہیں فیس کرنا پڑتا ہوگا. دوسرا مواقع اب سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں. آپ لکھیں، سوشل میڈیا ہے، اب اپنی جو ہے تحریریں اس پہ ڈال دیں. اگر آپ کو موقع ملتا ہے، مشاعرے کا ماحول اب اچھا ہے، ناٹ بیڈ. لوگ آتے ہیں، مشاعرہ، اچھے مشاعرے ہو رہے ہیں، سنتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، سرکولیٹ ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بچہ ہے یا بچی ہے، یہ گراؤنڈ آپ کے لیے خالی ہے. جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں، پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، مشاعروں میں آئیں، تقریبات میں جائیں، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بس اپنی ڈگنیٹی، رسپیکٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ادب کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ ادب کو فروغ ہر کسی کو دینا چاہیے. کتاب، پہلے تو کتاب کلچر کو پروموٹ کریں، کتاب پڑھیں. دوسرا، اگر آپ کو کچھ اچھا آتا ہے، کچھ آپ نے اچھی چیز گین کی ہے تو ٹرائی کریں سوسائٹی میں فلوٹ ہو جائے. تیسرا، کچھ گورنمنٹ کے حوالے، گورنمنٹ بھی کچھ ایسے اقدامات کرے، اداروں کو کچھ فنڈنگ کریں، کانفرنسز کچھ زیادہ ہونی چاہیے، مشاعرے کچھ زیادہ ہوں یا کچھ سپورٹ کریں تو وہ ایک ماحول بن جائے گا. تو ماحول سے چیزیں نکل آتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. بہت کم ٹائم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے. کوئی آخری اشعار ہو جائے؟ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے، دبیز لہجہ شریف چہرہ زمانے بھر سے چھپا رہی ہے. سخن سخن میں سجا کے آنسو، نماز شب میں بہا کے آنسو، وہ ڈھیر ساری دعائیں کر کے خدا کو بیٹھی منا رہی ہے. واہ واہ، کیا بات. خدا نے اس کو عظیم ہمت، کریم لہجہ عطا کیا ہے. وہ اپنے زخموں کا ہنس کے مجھ کو تمام نقشہ بتا رہی ہے. واہ کیا بات. وہ جس کے ہونٹوں کی دلکشی پہ فدا ہے میرے دماغ و دل تک، کسی کی باہوں کا چین پا کر مجھے تو یکسر بھلا رہی ہے. وہ سکھ کی ملکہ، وہ دکھ کی دیوی، اجاڑ بن میں ہنسی خوشی سے گئے دنوں کی تمام باتیں ہی آئینے کو سنا رہی. واہ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم ہوا. آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور دیں کہ ہم کن ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.